ہیں، لیکن میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں کیا دیتا ہے، جو تمہیں کیا دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 104، آیت نمبر 104 سورہ یونس، یتوفاکم بمانا موت۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 نمبر آیت، توفنی مسلما والحقنی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں بھی توفنی کا معنی کیا ہے، موت۔ اور دلیل نمبر 7، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور کیا فرمایا، بے شک اللہ وہ ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جن کو موت دیتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کون؟ الملائکۃ، وہ لوگ جن کی روح، جن کی جان اپنے قبضے میں لے آتے ہیں۔ کون؟ ملائکہ۔ کن لوگوں کی؟ ظالمی انفس، وہ لوگ جن نے اپنی جانوں پر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ یہ حوالہ میرے معزز سامعین، آیت نمبر 8، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، توفت ہو، یہاں بھی توفت کے الفاظ ہیں، بمانا موت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 28 ہے۔ کون سی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر بھی توفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کے الفاظ ہیں، بمانا موت ہے۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، آیت نمبر 28 سورہ نحل کی، اس میں بھی تتوفا بمانا موت ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، سورہ انفال میں ہے، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں بھی یتوفا بمانا کس کے ہے؟ ہر عالم ان تمام تر مقامات میں مانا کیا کر رہا ہے؟ موت منع کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میرے معزز سامعین، ہم قرآن مقدس سے ہٹ کر جب ہم جنازے کی دعا کی طرف آتے ہیں تو جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی ومن توفیتہ کا معنی کرو۔ معنی کیا ہے؟ کوئی اس کا معنی زندہ اٹھایا جانا کرتا ہے؟ وہ قرآن میں بھی توفی موت، اور احادیث کے اندر بھی توفی کس کے معنی میں ہے؟ موت کے معنی میں۔ میرے معزز سامعین، یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ان تمام مقامات میں ہر جگہ توفی کس معنی میں آئی ہے؟ موت۔ دو مقام ہیں جہاں نیند کا معنی آیا ہے۔ ایک تو مقام میں نے بتایا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، اور ایک دوسرا مقام ہے، اللہ وہ ہے یتوفاکم باللیل، یتوفاکم، کہ اللہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ رات کو موت دے دیتا ہے۔ کس وقت؟ رات کو موت، دن کو اللہ موت نہیں دیتا ہے۔ اصل میں یہ رات اللہ نے بنائی کس کے لیے ہے؟ نیند کے لیے، سکون کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو سلا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ یہاں باللیل کی دلیل ہے کہ یہاں توفی کس کے معنی میں ہے؟ نیند کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ آیا ہے توفی کا، اگر آپ اس کا معنی نیند کریں گے تو نیند کی یہاں کوئی دلیل ہے نہیں۔ ہے دلیل یہاں؟ انی متوفیک کا معنی کرو، میں آپ کو نیند دینے والا ہوں۔ کیا دینے والا ہوں؟ نیند۔ اگر نیند والا معنی کرو گے، وہاں نیند کا کوئی قرینہ یہاں موجود، جہاں نیند کا معنی ہے وہاں قرینہ موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اپنی طرف سے معنی نہیں۔ یتوفاکم باللیل، لیل کا قرینہ کیا ہے؟
موجود ہے. لم تمد فی منامہا، وہاں لم تمد کی دلیل موجود ہے. اس لیے دلیل کے ساتھ صرف یہ دو مقام ہیں جہاں توفی بمانا کس کے ہے؟ نیند کے. اس کے علاوہ قرآن کے جتنے بھی مقامات ہیں ہر مقام میں توفی بمانا کس کے ہے؟ موت کے. یہ بات یاد رکھیں. اب یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ توفی کس کے معنی میں اس مقام میں؟ موت. اور بخاری کے اندر بھی حضرت ابن عباس سے اس آیت کا معنی مروی ہے متوفی کا اے ممیتوں کا اے. واضح ہو گیا. صحابی نے بھی اس کا معنی متعین کر دیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اے ممیتوں کا میں تجھے موت دوں گا، موت دوں گا. یہ اللہ نے زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلا وعدہ کیا. حدیث میں بھی آ گیا، صحابی کے قول میں آ گیا، قرآن نے بھی وضاحت فرما دی. اب ہمیں کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اب لغوی معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اس کا لغوی معنی بنتا ہے اخذ الشیء وافعا. اخذ الشیء کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا، پورا پورا لے لینا. تو لہذا انہوں نے کہا متوفی کا معنی جو ہے یہ موت نہیں بن سکتا، بلکہ اس کا معنی یہاں کیا ہے؟ پورا پورا لے لینا. کیا معنی؟ پورا پورا اٹھا لینا، روح بدن سمیت آسمانوں پر اٹھا لینا. یہ معنی ہے متوفی کا. یہ معنی انہوں نے کیا کہ لغت میں فلانی لغت اٹھاؤ، فلانی لغت اٹھاؤ، اس میں یہی معنی لکھا ہوا ہے اخذ شیء وافعا، کسی چیز کو پورا وصول کرنا. ہم لغت کو مانے یا قرآن والی لغت مانے؟ تمہاری لغتیں مانے یا کس کی؟ قرآن والی. قرآن اللہ یتوفی الانفس، وہ بھی جان کے پورا قبض کرنے کی بات قرآن کرتا ہے کہ پورا پورا لینا ہے. تو کس چیز کو؟ جان کو، نفس کو، روح کو. وہ موت کے وقت ہے یا نیند کے وقت ہے؟ قرآن پاک میں تیسری توفی بیان نہیں ہوئی ہے، یہ قرآن کا بیان ہے. اور اس کے بعد میرے معزز سامعین آگے چلتے ہیں. توفی بمانا یہ موت قرآن کا حتمی اور یقینی معنی ہے، اور قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان ہوا ہے. نیند کا 2 جگہ بیان ہوا ہے، تیسرا کسی جگہ یہ بیان نہیں ہوا. تیسرا معنی میرے دوستوں بزرگوں انہوں نے کہا اخذ الشیء وافعا. اس کا معنی ہم نے کہا اگر کسی چیز کو پورا وصول کرنا ہو تو قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، باب اور ہے، اگرچہ مادہ یہی ہے لیکن اور باب اللہ نے استعمال کیا، باب تفعیل استعمال وہاں نہیں کیا. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہاں یستوفون ہے، یہاں ہر کوئی معنی کرتا ہے. معنی اٹھائیے یستوفون. اس کا معنی ہے کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں. پوری پوری لینے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ یستوفون. متوفی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. پورا پورا لینے کے لیے کون سا معنی لفظ بیان ہوا؟ یستوفون. باب استفعال بیان ہوا ہے پورا پورا لینے کے معنی کے لیے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پورا پورا لینے کا معنی ہوتا تو متوفی کا کی بجائے اللہ پاک باب استفعال کا صیغہ بیان کرتے. میرے معزز سامعین اللہ پاک نے متوفی کا لفظ بیان کر کے وہی معنی متعین کیا ہے جو دوسرے مقام میں متوفی کا معنی بیان ہوا ہے. یہ بات یقینی ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، متوفی کا کہ ایک اور معنی یہاں مراد لیا جائے گا، موت کے علاوہ اخذ الشیء وافعا یہ بھی مراد لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی اگر بالفرض، انہوں نے کہا اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اس کا معنی موت ہے تو پھر موت مان لیتے ہیں، معنی ٹھیک ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، لیکن اس بعد میں ہے رافع کا کیا ہے؟ پہلے ہے. عقیدہ جو پہلے کھڑا ہوا ہے ذہن میں اس کو تو ہم نے ختم کرنا ہی نہیں ہے نا.
آباء و اجداد نے عقیدہ پکایا حیات عیسیٰ، حیات عیسیٰ، وہ عقیدہ ذہن میں رکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب اس کو تو ہم نے صحیح ثابت کرنا ہے نا، قرآن میں تعویلیں کریں گے، معنی بدلیں گے، معنی بدلا متوفی کا اخذ شیء وافعا، معنی بدلا نیند کا، قرینہ نہیں ہے ایسے معنی کر دیا، یہ بھی غلط، اور معنی کہا کہ ٹھیک ہے، معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، موت معنی ٹھیک ہے، روح کا قبض معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن رافع کا پہلے اور متوفی کا اب انہوں نے کیا نقصان کیا؟ قرآن پاک کی ترتیب کو کیا کیا انہوں نے؟ بدل ڈالا۔ قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ انی متوفی کا ورافع کا، توفی پہلے، رفع، لیکن اللہ پاک جس ترتیب کے ساتھ یہ وعدے اللہ دوسرے مقام میں کوئی تبدیلی آگے پیچھے کر دیتا تو ہم بھی کر دیتے، لیکن اللہ پاک نے اس ترتیب کو نہیں بدلا تو ہمیں بھی بدلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، قرآن پاک میں ایک مقام میں اور سجدہ بعد میں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن مقدس میں آگے کا لفظ پہلے کا لفظ بعد میں آ جاتا ہے، لہذا اللہ پاک نے بھی اس طریقے سے بیان کر دیا ہے، یہ توفی بعد میں ہے، رافع کا پہلے ہے۔ ہم نے کہا قرآن مقدس میں اللہ پاک نے رکوع کو پہلے بھی بیان کیا سجدے سے اور بعد میں بھی بیان کیا، اللہ نے دونوں بیان کیا ہے، پہلے سجدہ بیان ہوا، بعد میں رکوع بیان ہوا، دوسرے مقام میں پہلے رکوع بیان ہوا، بعد میں سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر اللہ آپ تبدیلی کرے، تقدیم و تاخیر کرے تو اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ تو، اور اللہ نے کی بھی ہے، جن میں اللہ نے کی ہے ہم مانتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ رکوع بعد میں، سجدے کا ذکر پہلے، لیکن عمل میں رکوع کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ ترتیب بھی بیان ہوئی ہے، ترتیب کے علاوہ بھی قرآن میں یہ ذکر آیا ہے، لیکن اس مقام میں متوفی کا ورافع کا الیہ اسی ترتیب کے ساتھ آیا ہے، اب اس کو بدلنے کا حق ہمیں حاصل۔ ہاں اگر اللہ دوسرے مقام میں توفی کو بعد میں بیان کرتے اور رافع کا کو پہلے بیان کر دیتے ہم بھی اس طرح مان لیتے، لیکن اللہ پاک نے یہ ترتیب بدلی تو ہمیں کیوں بدلنے کی اجازت ہے؟ خود بدلتے نہیں۔ علامہ اقبال چیخ پڑا کیونکہ وہ بھی وفات عیسیٰ کا عقیدہ رکھتا تھا، لگتا ہے وہ اس مقام میں بول پڑا تھا، وہ اس نے اپنے دل سے آواز نکالی تھی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، حیات عیسیٰ کا عقیدہ تبدیل کر کے وفات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، حیات عیسیٰ کے عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، قرآن میں تبدیلی پیدا کر دی، متوفی کا بعد میں، رافع کا پہلے، انہوں نے قرآن کو بدلا، اپنے عقیدے کو نہیں بدلا، قرآن کے بیان کو بدلا، اپنے عقیدے کو نہیں بدلا، قرآن کو اپنے عقیدے کے تابع کرنے کی ناکام کوشش کی، اس لیے علامہ اقبال چیخ پڑا، اس نے کہا خود بدلتے نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، یہ کتنی ان کے اندر کوئی توفیق ہی نہیں ہے، رب کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خاشیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، مدرسے والے نے تیرا گلا گھونٹ دیا ہے، اس نے تجھے ایسی پٹی پڑھا دی ہے، اب لا الہ الا اللہ کی صدا تیرے دل سے نکلنے والی نہیں ہے، اس لیے تو آخر میں اس نے اندر کی آگ باہر نکالی ہے، اس نے کہا تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی۔ علامہ اقبال کہہ رہا ہے جو مشرق میں بھی علامہ مانا جاتا ہے، مغرب میں بھی علامہ مانا جاتا ہے، شمال و جنوب میں علامہ مانا جاتا ہے، جس
जिसका बड़ा इल्म और मकाम और रुतबा हर तबके के अंदर है, मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़हब के अंदर भी है, वो चीख पड़ा है। वो अल्लामा क्या कहता है, उसने क्या कहा कि तकलीद की रवैश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे, अपने दिल पे मीनारे दिल पे खुदा का नजूल देख, मीनारे दिल पे खुदा का नजूल देख, अब इंतजार महदी और ईसा भी छोड़ दे, अब इंतजार महदी और ईसा भी छोड़ दे। इन्होंने कहा जो महदी के आने का कायल ना हो वो काफिर है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का कायल ना हो वो काफिर है। लगाओ फतवा अल्लामा इकबाल पर, है उस पर क्या लगाओ, लगाओ फतवा। वो उसकी बात खैर है, तुमने तो कुरान की लाज नहीं रखी, वो तो फिर इंसान है ना हम, तुमने तो कुरान पाक की लाज अल्लाह की किताब को बदल डाला और कुरान के आगे का लफ्ज पीछे, पीछे का लफ्ज आगे बयान कर दिया। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये लफ्ज़ मुतवफ़ी का को समझना चाहिए। ये तवफ़ी है, और मैं कहता हूँ कि कुरान का ये लफ्ज़ अपने मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्या है, वाज़ेह। और लफ्ज़ का वही माना लिया जाएगा जो मशहूर व मारूफ होगा, जो क्या होगा, मशहूर व मारूफ, जो जुबान ज़दे आम होगा ना वही माना लेंगे ना, या कोई अपनी तरफ से माना घड़ कर बयान करेंगे। ये तो यूं है कि अल्लाह के बात में अपनी बात डालना चाहते हैं, अल्लाह कुछ कह रहे हैं और हम अल्लाह की बात का मतलब कुछ ही बयान कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ने जो बात की है दूसरे मकाम में की है, मुतवफ़ी का के मकाम में है, कि दूसरे मकाम में तवफ़ी किसके माने में है, मौत। और फिर इसी तरतीब को लेकर हम चलेंगे इंशाअल्लाह। जब तवफ़ी का माना सही माने समझ में आ जाएगा, असल में रोला इन्होंने यहाँ डाला हुआ है। जब इनसे पूछा जाए ना कि यहाँ तो माना पूरा पूरा आसमानों पर उठा, यहाँ भी नहीं रुकते, फिर आखिर में कहते हैं हाँ तवफ़ी माना किसके है, मौत। फिर मौत है तो फिर मानो इसको आके, फिर इस तरतीब को हम बदलेंगे, फिर तरतीब को क्या करेंगे, बदलेंगे। मेरे दोस्तों याद रखिए, हमें कुरान के अंदर किसी तरह की तब्दीली करने का हक, रसूलुल्लाह के पास आए मुशरिकीन, या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, हम आपको नबी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम आपको बड़ा मकाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक काम करें, एते बे कुरान गैर हाजा औ बद्दिल हो, कुरान कोई और ले आओ या इसी में क्या करो। कौन कह रही हैं, ये कहाँ वाक़िया है, कुरान पाक में सूरह यूनुस में है। कह रहे हैं कुरान कोई और ले आओ या इसी में क्या करो। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, रसूलुल्लाह ने कहा चलो ठीक है तब्दीली कर देता हूँ, कहा नहीं, जवाब दिया कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, मैं अपनी तरफ से कुरान में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली करने का इख्तियार नहीं रखता। रसूलुल्लाह तब्दीली नहीं कर सकते, हम किस खेत की मूली हैं कि हम कुरान मुकद्दस के अंदर ज़रा बराबर क्या करें, तब्दीली करें। इसलिए कुरान में तब्दीली करना नहीं है, हमने अपने अकीदे को तब्दील करना है, हमने अपने आप को कुरान के ताबे करना है, ना कि कुरान को अपने ताबे। इन्होंने कुरान को अपने ताबे किया हुआ है, इमामों के ताबे किया हुआ है, किताबों के ताबे किया हुआ है। हर किताब मतबू यकीनन ताबे है कुरान पाक के, और कुरान मतबू किताब है। सारी किताबें चलेंगी तो इसके, ये इमाम है, ये क्या है, इमाम है। इमाम आगे होता है और मुक्तदी क्या होते हैं, पीछे होते हैं। इमाम खड़ा होता है, मुक्तदी खड़े होते हैं। इमाम रकू में होता है, मुक्तदी रकू में होते हैं। इमाम सजदे में होता है, मुक्तदी सजदे में होता है। ये कुरान भी हमें जहाँ खड़ा कर देगा, जहाँ ले जाएगा हम वहीं चले जाएंगे। कुरान हमारा इमाम और पेशवा है। अल्लाह कुरान की इमामत कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेते, आज के दर्स के अंदर सिर्फ ये बात वजाहत से बयान की गई है कि मुतवफ़ी का इस्म फ़ाइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने बयान किया है, ये वादा वफ़ात है। और आगे भी राफ़ियों का वादा है, मुताहिरों का वादा है, जाहिलों का ये भी वादा है, जाहिलुल्लज़ीना तबऊ का। ये चार वादे हैं। हम कहते हैं ये चारों वादे अल्लाह ने हज़रत इस्लाम के साथ पूरे
کر دیے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ایک وعدہ رہ گیا ہے، باقی سارے کیا ہو گئے ہیں؟ پورے ہو گئے ہیں۔ اس وعدے کے پورا ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں ابھی ٹائم پڑا ہے، قیامت کے دن وہ آئیں گے، قرب قیامت میں آئیں گے، پھر یہ وعدہ پورا ہوگا، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی زندگی نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ کسی بھائی کو نا اس عقیدے کے حوالے سے جو آج توفی کے حوالے سے بات بیان ہوئی ہے، یا ویسے بھی کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو کسی ساتھی کو توفی کے اوپر، ہاں یہ توفا کے الفاظ قرآن پاک میں عام طور پر ہمارے یہ بھائی دوسرے بھائیوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں یہ توفی کا لفظ ہے، لیکن وہاں پورا کا لفظ معنی موجود ہے۔ توفا اجورہم، کیا ہے؟ توفا اجورہم، کہ پورا اجر دیا جائے گا۔ جہاں بھی توفا کے الفاظ ہیں وہاں سمجھیے گا، فرق سمجھیے۔ قرآن کے عربی گرامر کے اندر نا اگر زبر زیر کے اندر بھی تبدیلی آ جائے تو معنی میں کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تلفظ میں بعض مرتبہ اگر تبدیلی آ جائے تو معنی چینج ہو۔ قل هو اللہ احد، قل کیا معنی ہے؟ کہہ دو۔ اگر آپ کہیں دیں کل تو معنی کھاؤ، کیا معنی بنے گا؟ کھاؤ۔ یعنی قل اور کل تلفظ میں مخرج میں کیا آ گئی؟ تبدیلی آ گئی، تو معنی میں کیا آ گئی ہے؟ تبدیلی۔ اب یہاں توفا، ایک ہے توفا، ایک ہے توفا، ٹھیک ہے نا؟ توفا یا توفا، ایک ہے وفا یوفی، وفا یوفا اور باب ہے، اور توفا یا توفا یہ اور باب ہے۔ ایک باب تفاعل ہے اور ایک باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل تصریف، ایک ہے صرف یصرف تصریفا، ایک ہے تصرف یتصرف تصرفا، تصرف یتصرف تصرفا، یہ باب تفاعل، باب تفاعل، تصرف یتصرف تصرفا، یہ تفاعلا، یہ باب تفاعل، توفی اسی وہ توفا ہے نا وہ باب تفعیل ہے، وہ باب تفعیل ہے۔ اس کا معنی بھی لینا نہیں ہے، دینا ہے۔ وہاں بھی معنی کیا ہے؟ دینا۔ پورا اجر دے گا اللہ۔ وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پورا اجر لے گا؟ وہاں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تو میرے بھائیوں یہ پورا لینے کی جو بات ہے یہ قرآن میں اس باب سے موجود نہیں ہے، باب تفاعل سے۔ وہ اور باب ہے، یہ اور باب ہے۔ وہ اس کا معنی پورا اجر دینا ہے، اس کا معنی جان کو قبض کرنا ہے، روح کو قبض کرنا ہے، اس کا معنی موت ہے۔ اس کے علاوہ نیند کے دو مقام آپ کو بتا دیے، اللہ تعالیٰ عمل کیجیے۔ اور کوئی سوال اس کے حوالے سے کسی بھائی کے پاس ہو تو چلو ٹھیک ہے۔ یہ ماہانہ ساتھی